السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئندہ جمعرات 12 ربیع الاول ہے، سن 1445 ہجری ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے تھے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مان کر جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ آئیے جشن عید میلاد النبی منانے کے بدعت ہونے میں اور اسی طریقے سے خرافات پر مبنی ہونے کے بعض ایسے وجوہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جس سے پتہ چلے گا یہ بدعت ہے اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی چیز، دینی بھائیوں، کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی خوشی کی محفل منعقد کرنے کے لیے، کوئی خوشی کا دن متعین کرنے کے لیے ہمیں شریعت سے اس کے لیے دلیل چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ہر قوم کی خوشیوں کے اظہار کے لیے عیدیں ہوتی ہیں، مختلف ایام میں ان کے لیے خوشیوں کے ایام متعین اور مقرر کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سالانہ 2 عیدیں ہیں، خوشی منانے کے صرف اور صرف 2 ایام ہیں، 2 دن ہیں۔ پتہ یہ چلا تیسری عید اور تیسرا خوشی منانے کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کے غلط ہونے پر اور اس کے باطل پر مبنی ہونے پر یہ سب سے بڑا ایک اہم وجہ ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے، حسن و حسین کی ولادت ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کی ولادت کا جشن نہیں منایا، حتیٰ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم ولادت نہیں منائی، اور اسی وجہ سے آگے چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ جمیعاً، کسی نے بھی عید اس طریقے سے یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان کر اس دن میں خوشیوں کے بازار قائم نہیں کیا، خوشیوں کی محفلیں قائم نہیں کی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خوشی کا دن متعین کرنا ہوتا، منانا روا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مناتے، اپنا مناتے، اپنی بیٹیوں کے، اپنی بیٹوں کے، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مناتے۔ تیسری چیز، علماء کرام کا، مفسرین، اہل سیر و تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہی وہ دن ہے، وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ تو یوم وفات کے تعلق سے 12 ربیع الاول پہ اہل علم کا اتفاق ہے، لیکن یوم ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں اہل سیر کا اختلاف ہے، بعض 9، بعض 11، بعض 12 کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بفرض محال 12 تاریخ کو عید میلاد مناتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن ہوا تو اس طریقے سے بھی یہ درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات جو نہایت اہم بات ہے کہ یہی وہ دن ہے 12 ربیع الاول کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ترین اور محبوب ترین ہیں۔ ایک ایسا شخص آپ لے لیجئے آپ کی اپنے قرابت داروں میں سے کہ جس کی ولادت بھی ایک ہی دن ہے اور جس کی وفات بھی ایک دن ہے، تو ولادت کا تصور اسلام میں گرچہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ولادت کا جشن منایا جاتا ہے تو ان کی زندگی میں منایا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو ہمیں چھوڑ کر سسکتا، روتا، بلکتا چلا جائے، جس کی وفات ہو جائے، اسی دن ولادت ہے، اسی دن وفات ہے، تو بھلا ہم اس کے غم
اس کے کھونے کا غم منائیں گے یا ہم اسی دن کی ولادت ہونے کی وجہ سے یوم میلاد بنائیں گے؟ اور اسی طریقے سے دینی بھائیوں، پانچویں اور آخری اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ تمام اہل علم اور سیر و تاریخ کا اس بات پر اتفاق نہ ہونا کہ یوم میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، یہ اس بات پر غماز ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کے لیے واضح اور بین ثبوت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کا جشن منایا ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا ہوتا، تو وہ دن، وہ تاریخ بخوبی واضح طور پر امت کو معلوم ہوتا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یوم ولادت منائی نہیں گئی ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانے کا شریعت اسلامیہ سے کوئی حق نہیں ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ابو مظفر نامی شخص نے یہ جا کر کے آگے چل کر کے موصل کے ایک شہر کا جب وہ حاکم اور گورنر تھا، اس کی یہ ایجاد کردہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی قسم کی بدعات و خرافات سے بچنا ہوگا۔ امت کو بھی اس کے باطل ہونے، اس کے غلط ہونے، اس کے شریعت سے ثابت نہ ہونے کی جانب رہنمائی کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت سے محبت کرنے کی، سنت پر عمل کرنے کی، بدعات جو کہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو جہنم کے راستہ ہمیں دکھلاتی ہے، ہم بدعات سے خود بچیں اور اللہ رب العالمین ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی سے بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔